مولا کے بغل سے کبھی کبھی انسان گزر رہا ہے، مولا کے بغل میں کبھی کبھی طواف کر رہا ہے، چونکہ بعض روایتوں میں کہ مولا کے بغل میں طواف کیا، کہ ازدی نے حضرت کو طواف کے دوران دیکھا، گئے قریب، ملے، بیٹھے، گفتگو ہوئی، حضرت نے اس درمیان بہت سی باتیں بیان فرمائی، ابھی تک نہیں پہچان پائے۔ روایات کی دنیا میں ہم سب کو جو حج کا فلسفہ بتایا گیا ہے، اس فلسفے کی ایک بنیاد یہی ہے کہ ہم جس موقع پر حج کے لیے حاضر ہوں، اللہ اور حجت اللہ ان دونوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یعنی ہم یہ اعلان کریں کہ پروردگار ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، اور ان لوگوں کے ذریعے کہ جنہوں نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہے ان کے بھی اتنے ہی اطاعت گزار ہیں چونکہ خود تو نے حکم دیا ہے۔ تو اسی لیے روایتوں میں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ انسان حج پہ جب جائے تو اپنے زمانے کے امام اور حجت پروردگار کی بارگاہ میں خود کو حاضر سمجھے۔ میرے اس لفظ پہ آپ توجہ دیجئے گا، یعنی جس موقع پر یہ انسان حج کے ارکان کو انجام دے رہا ہو، ایک ایک لمحہ احساس ہو کہ یہیں پر نمائندہ پروردگار بھی موجود ہے۔ طواف کے موقع پر احساس ہونا چاہیے کہ امام موجود ہیں، سعی کے موقع پر احساس ہونا چاہیے کہ امام یہاں پر موجود ہیں، جس موقع پر میدان منی میں موجود ہے احساس ہو کہ امام یہاں پر موجود ہیں، اور ان سب کے درمیان ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر 100% یقین ہوتا ہے کہ امام معصوم موجود ہے، اور وہ جگہ ہے میدان عرفات۔ جی، اس لیے کہ حج کے دوران بقیہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ آپشن ہے۔ مثال کے طور پہ طواف کے موقع پر آپ دن میں جائیے، بقیہ لوگ ہو سکتا ہے رات میں جائیں، آپ رات میں جائیے، ہو سکتا ہے کوئی دن میں جائے۔ مثلا میدان منی میں آپ جس موقع پہ سنگسار کرنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے جائیں، ہو سکتا ہے کہ بقیہ کسی اور موقع پہ جائیں، آپ کسی اور موقع پہ۔ لیکن عرفات کا جو دوپہر کا موقع ہے، سارے حاجیوں کو وہاں پر حاضر ہونا ہوتا ہے جی، اور لہٰذا اس موقع پر اپنے وقت کے امام کے وہاں حاضر ہونے، موجود ہونے کا احساس ہونا چاہیے، یعنی 100% وہیں پہ 100% امام موجود ہے۔ وہ ایک میدان ہے کہ جس میدان میں حاجیوں کے درمیان امام موجود ہے، اور اسی لیے روایتوں میں بے پناہ اس کی تاکید وارد ہوئی ہے کہ تم اپنے امام کے قریب بیٹھے ہو، اپنے امام کا تمہیں احساس پیدا ہو جائے، اور بہت سے واقعات میں خود امام اسی میدان عرفات میں، کبھی کسی خیمے میں مولا کی زیارت ہوئی ہے، کبھی خیمے کے باہر مولا کی زیارت ہوئی ہے، کبھی یہ جبل الرحمہ جو اس میدان عرفات کا وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، اس پہاڑ کے دامن میں حضرت کو دیکھا گیا ہے۔ یعنی مختلف ایسے مقامات اس میدان عرفات میں، اور مختلف واقعات کے جن میں امام سے ملاقات ہوئی ہے، اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب اس میدان میں ہوں تو اس جذبے کے ساتھ کہ مولا میری نگاہیں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو روایت کی لفظیں یہی وارد، تقریباً بالکل یہی لفظیں کہ مولا جس موقع کے اوپر اس میدان میں تشریف فرما ہوتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ فَيَشْهَدُ الْمَوْسِمِ، موسم یہ جو ہم اردو زبان میں موسم کہتے ہیں، در واقع یہ موسم لفظ ہے۔ جی، حضرت اس حج میں حاضر ہوتے ہیں، فَيَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ، مولا ان سب کو دیکھ رہے ہیں اگرچہ یہ ہیں جو مولا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مولا تشریف لاتے ہیں، یشہد المواسم، یہ حج کے موقع پہ مولا تشریف لاتے ہیں، یرى الناس، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ولا يرونہ، لیکن لوگوں کی نگاہیں، البتہ یہاں پر ایک فصاحت ہے جو مولا نے استعمال فرمائی ہے، نگاہیں مولا کو دیکھتی ہیں لیکن پہچان نہیں پاتی۔ جی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ مولا کے بغل سے کبھی کبھی انسان گزر رہا ہے، مولا کے بغل میں کبھی کبھی طواف کر رہا ہے، چونکہ بعض روایتوں میں کہ مولا کے بغل میں طواف کیا۔ مثلا جناب علی بن مہزیار کے بارے میں، البتہ وہ شروع میں جن سے ملاقات ہے، علی بن مہزیار کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مرحوم شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی پورا واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ جو جناب علی بن مہزیار کی پہلی ملاقات ہے، جس میں البتہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ پہلی ملاقات جو خود خانہ کعبہ میں ہوئی اس موقع پر حضرت سے ملاقات ہوئی ہے کسی اور سے، لیکن جو آگے بڑھ کر ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں حضرت کے ساتھ بیٹھے، قیام فرمایا۔ یہاں پر میں ایک بات کے متوجہ کرا دوں جو میں دلیل کے طور پہ بیان کر رہا تھا کہ جناب علی بن مہزیار نے جب پہلی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں حضرت کو پہچانا نہیں تھا، دیکھا لیکن نہیں پہچان پائے، اور ٹھیک یہی صورتحال جو مرحوم شیخ صدوق نے واقعہ لکھا ہے ازدی کا
کہ ازدی نے حضرت کو طواف کے دوران دیکھا، گئے قریب، ملے، بیٹھے، گفتگو ہوئی، حضرت نے اس درمیان بہت سی باتیں بیان فرمائی، ابھی تک نہیں پہچان پائے۔ تو دیکھ لینا اور پہچان لینا یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں۔ روایتوں میں اسی لیے مولا کے دیکھنے کا ذکر ہے کہ بہت سے لوگ مولا کو دیکھ بھی لیں گے لیکن مولا کو پہچان نہیں پائیں گے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ حج کا ایک عظیم ترین پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ انسان کو اگر اپنے حج کو مکمل کرنا ہے تو معصوم کی زیارت کے لیے حاضر ہو۔ تو یہ جو زیارت کا ترجمہ ہے، زیارت سے مراد ہی نہیں، ظاہر ہے کہ اب یہ تو مثال کے طور کے اوپر اگر مثلاً 20 لاکھ حاجی گئے تو 20 لاکھ میں کتنوں نے زیارت کی اپنے وقت کے امام کی؟ ممکن ہے کہ شاید کسی ایک کی بھی معرفت کے ساتھ زیارت نہ ہوئی ہو، لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ پھر وہ جو جملہ ہے معصوم کا وہ نامکمل، معاذ اللہ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے زمانے کے امام کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود نہ پہچان پائے تو کم از کم اس کی ذمہ داری ہے کہ اولیاء پروردگار کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے اور پھر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت اور بقیہ معصومین کی قبور مبارکہ کی زیارتوں کے ذریعے سے اپنے حج کو مکمل کرے اور تب پھر یہ آگے بڑھے۔ اسی لیے حج کے موقع پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انسان صرف مکہ معظمہ نہ جائے، بلکہ روایتوں میں کہ جفا کی اس انسان نے جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے گیا، رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے نہیں آیا، ائمہ اطہار کی قبور مبارکہ کی زیارت کرنے نہیں آیا۔ تو ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ ائمہ اطہار اور رسالت مآب کی قبر مبارک کی زیارت کرے، اور اگر اس کو یہ شرف اور موقع مل رہا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھ لے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی سعادت اور شرف نہیں ہو سکتا۔